الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہدی للمتقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 2. کل ہدایت اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج تقوی اور متقین کون ہیں اس کے بارے میں سماعت فرمائیں. تبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 243 والیوم 1 پیج نمبر 243 میں تقوی کے تعلق سے اس کا معنی، اس کے معانی بیان کیے ہیں. لکھتے ہیں کہ کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور کبھی یعنی یہاں تک ہے یہ کہ کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ تقوی ہے. یہ ایک معنی جو ہے لغت کا معنی سمجھ لیجئے کہ خود کو، اپنے آپ کو کسی ڈرانے والی چیز سے بچانا، اسے تقوی کہتے ہیں. اب شریعت میں اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ میر سید شریف جو ہے جرجانی، ان کی کتاب التعریفات، اس کے حوالے سے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کر کے نفس کو یعنی خود کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقوی ہے. ایک چھوٹا سا معنی بتایا، اور بھی کئی معنی ہیں یہاں پہ، اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی اطاعت کر کے جو عذاب ہے اطاعت نہ کرنے والوں پر، اس عذاب سے خود کو بچانا، یہ تقوی ہے. جیسے نماز پڑھ رہا آدمی تو نماز پڑھ لیا، جو بے نمازی ہے اس بے نمازی کو جو عذاب ہے اس عذاب سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، یعنی ایک تقوی، اس نے تقوی پر عمل کیا. یعنی ہر معاملے میں، یعنی جو بھی اللہ کی اطاعت ہے وہ کرنا ہے، اور عدم اطاعت کے عذاب سے خود کو بچانا ہے. اسے تقوی کہا جا سکتا ہے. اب یہ تو ایک سمجھ لیجئے میں نے ایک مثال، وہ معنی، ایک معنی بتایا، اس کے کئی معنی یہاں پر لکھے ہیں. اور میں پہلے ہی عرض کر دوں، میں نے یہ جو تقوی کے تعلق سے، متقین کے تعلق سے ابھی آپ لوگ جو یہاں سنیں گے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں سے کسی ایک پر بھی اگر ہم نے عمل کر لیا، یقین مانیے کسی ایک پر بھی عمل کر لیا نا، تو ہم ولایت کی راہوں پر نکل پڑیں گے. یقین، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی جو اقوال یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ابھی آپ آگے سنیں گے، وہ سن کر آپ کا ضمیر ہل کر رہ جائے گا. اور میں بالکل یعنی یہ بول رہا ہوں، صاف طور پر اقرار کرتا ہوں کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں، جو آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں ان چیزوں پر عمل کر پا رہا ہوں. یہ بالکل مت سوچیے کہ میں بہت بڑا متقی یا پرہیزگار ہوں، ان بڑی بڑی باتوں پر میرا عمل ہے. جی نہیں،
میری کوئی اوقات ہی نہیں کہ میں ان باتوں پر عمل کر سکوں. اتنا ہی نہیں. ابھی آپ جو سنیں گے آگے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلی بات تھی کہ علم چھپانے کے عذاب سے بچ جاؤں، کہ یہ بھی گناہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی بات پتہ ہے تو اسے وہ آگے ظاہر کرنا ضروری ہے. اگر چھپایا تو علم چھپانے کا، اچھی بات چھپانے کا عذاب اس پر پڑ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تو کسی لائق نہیں، پر شاید کوئی سن لے. اب یہ یوٹیوب وغیرہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں تک یہ رہے گا اور کون کون اسے سنے گا. شاید کوئی ایسا سمجھنے والا آ جائے، ایسا سننے والا آ جائے کہ وہ عمل کر لے، تو اس کے عمل کا ثواب انشاءاللہ مجھے بھی ملتا رہے گا، ہم سب کے لیے بہتری کا راستہ بن جائے گا. آپ کو بھی اگر کچھ عمل کا موقع مل گیا تو انشاءاللہ میرے لیے بھی ثواب جاریہ بن جائے گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے آپ کہ میں بھی عمل کر سکوں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک مثال یہ دی. اب دیکھیے کیا کیا اللہ تعالی کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقوی ہے. گناہ کر کے جو عذاب ملنے والا ہے اس عذاب سے خود کو بچانا، یعنی گناہوں سے ہٹ جانا، نیکیوں کی طرف آ جانا، گناہ نہیں کرنے ہیں، یہ تقوی ہے. پھر آداب شریعت کی حفاظت کرنا تقوی ہے. شریعت نے جو احکامات بتائے ان کی پیروی کرنا یہ تقوی ہے. ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقوی ہے. یہ ہے، سوچیے ذرا، ہر وہ کام جو اللہ سے دور کر دے. یہ صوفیاء کرام کی باتیں ہیں، یہ تصوف کی باتیں ہیں، یہ بہت اعلیٰ مرتبے کی باتیں ہیں. میں نے بتا نا کہ اس میں سے ایک پر بھی عمل کر لیا تو ہم ولایت کی راہوں پہ چل جائیں گے. یا ایسے ہی آج ان اولیاء کرام کی بارگاہوں میں دنیا دیوانوں کی طریقے سے امڑ کر ایسے ہی نہیں آتی. انہوں نے عمل کیا، اس مقام پر پہنچ گئے، وہ مقام حاصل کر لیا کہ اللہ کے محبوب بن گئے. جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ساری دنیا کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. تو انہوں نے ان سب چیزوں نے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کام ہے جو اللہ سے دور کرے ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے. اور آپ سنیں گے آگے ایسی ایسی باتیں. اللہ. اب یہ دیکھیے، تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو، یہ تقوی ہے. میں اچھا ہوں، میں اکڑ جو ہے نا، میں کچھ ہوں، میں پیسے والا ہوں، یہ فلاں غریب ہے، میں بہت اچھا ہوں دکھنے میں، یہ تو بہت صورت ہے، میرے پاس اچھے کپڑے ہیں. یعنی خود کو اچھا سمجھنا یہ غلط. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا مجھ سے اچھی، میں سب سے برا، یہ سمجھ لو. تو یعنی ایک چھوٹی سی میں نے بڑی بات کہہ دی، یعنی کہ چھوٹے چند لفظوں میں جو کہہ رہے ہیں وہ بتا دیا کہ ساری دنیا مجھ سے اچھی ہے، میں سب سے برا ہوں. یہ جب سمجھنے لگے تو سمجھ لیجئے وہ متقی، وہ تقوی ہے. آج کون سوچ سکتا ہے؟ آج تو سب الٹا ہے. میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد اشراق چاشت سب پڑھتا ہوں، مجھ پر الہام ہوتے ہیں. یہ فلاں کہہ رہے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ میں جو ہے نا، یہ میں کچھ ہوں، جب تک کہ یہ میں کچھ ہوں سمجھنے کا جو جذبہ دل میں ہے تو وہ تقوی حاصل نہیں کر سکتا. یہ صوفیاء کرام کے میں اقوال آپ کو سنا رہا ہوں، اولیاء کرام کے اقوال کہ سب مجھ سے اچھے، میں سب سے برا. یہ ہونا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں تقوی. اللہ غنی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تقوی کے تعلق سے بہت کچھ باتیں عرض ہیں یہاں پہ لکھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 31 پر ایک بڑی پیاری بات ہے. روح البیان والیوم 1 پیج نمبر 31.
آپ فرماتے ہیں کہ متقین کون ہیں. ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں, اس کی حوالے سے لکھتے ہیں متقین وہ ہیں ہم الذین, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا. اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اس عہد کو پورا کیا. کون سا عہد تھا؟ وہ عہد جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ملتا ہے. آپ لکھتے ہیں یدل علی ھذا قولہ تعالی واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. میرا وعدہ, میرا عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا کرو, اسے مکمل کرو, اس پر قائم رہو, اس وعدے کو مکمل کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. اور جب تم ایسا کرو, پھر آگے اس آیت اور ہے تو اس میں آخر میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. اب وہ عہد کون سا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ای اذا انتم اقررتم بربوبیتی بقولکم بلا یوم المیثاق. وہ عہد وہ ہے جو تم سے میں نے یوم میثاق, جب میں نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور اقرار لیا تھا, تم سے پوچھا تھا الست بربکم, تو تم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا, تم نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو اپنے اس عہد کو پورا کرو, اس عہد پر قائم رہو. لکھتے ہیں اوفوا بعہد الذی عاہدتمونی علیہ, اور وہ عہد کیا تھا؟ وَهُوَ الْعُبُودِيَّةُ الْخَالِصَةُ لِي. وہ عہد یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا, تو جو رب ہوتا ہے تم نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا سردار, تو ہی ہمارا مالک, تو ہی ہمارا خالق, تو ہی ہمارا پالنے والا. تم نے یہ اقرار جب کیا ہے تو پھر جو رب ہے تمہاری عبادتیں اسی کے لیے ہیں. تم نے اقرار کر لیا تو اب تمہاری عبادتیں میرے لیے ہی ہونی چاہیے. اخلاص کے ساتھ صرف میری عبادت کرو. تم یہاں وہاں سجدے مت کرو, بتوں کے آگے, سلیب کے آگے, اور درختوں, ندیوں, پہاڑوں, ان کو سجدے مت کرو. سجدے کا حقدار کون ہے؟ وہ میں ہوں, میں رب ہوں. یہ تم نے اقرار کیا ہے, وعدہ کیا ہے مجھ سے, تو اس وعدے کو پورا کرو, میری ہی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. تو جب تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو پھر جب تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْهِدَایَةُ إِلَيَّ. سبحان اللہ. جب تم یہ وعدہ پورا کرو گے, تقوی اختیار کرو گے اور عبادتیں میرے لیے ہی کرو گے, تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف ہدایت دے دوں گا. سبحان اللہ. اپنی طرف ہدایت دے دوں گا. تم ہدایت کی دعائیں کرتے ہو نا, تو وہ ہدایت تمہیں میں عطا کروں گا. کب؟ جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے. سبحان اللہ. تو یہ شروعات سے چلا آ رہا ہے تقوی کا سلسلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کا آگے کے آڈیو میں سماعت فرمائے.